الحمد لله الذي نزل الفرقان نسلم ونصلي على سيد الإنس والجان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على بكمل كمال محمد صل على بجمل جمال محمد إقبال أحوال محمد نور أنوار محمد أنصار محمد أسحار محمد أصحاب محمد أزواج محمد وآل محمد وآل محمد أهوال محمد كيل محمد وقول محمد وكتف محمد وصدر محمد
أجر محمد وعدل محمد وصدل محمد وصدر محمد اللهم صل على محمد أمل جمل شمل رمل محمد وكمل محمد اللهم صل على محمد عزم محمد ونظم محمد وبزم محمد واسم محمد وجسم محمد وحسب محمد وكسب محمد ونسب محمد وكسب محمد وأزر محمد وعذر محمد ونذر وحذر وقدر محمد روزة قبر محمد اللهم صل على محمد يمين محمد حسين محمد أمين محمد كريم محمد صل على كرامة محمد إمامة محمد إزامة إمامة ولاية عناية هداية محمد لياقة محمد سباحة محمد ملاحة محمد جلالة جمالة عدالة وقالة محمد إيادة عبادة رياضة تلاوة إمامة خطابة محمد كتاب محمد خطاب محمد نصاب محمد اللهم صل على محمد حرمة محمد اسمة محمد عفة محمد عصمة عظمة نظمة نغمة حشمة محمد قوة نبوة محمد رسالة عدالة وقالة شهادة محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أهل محمد صل على حسن محمد حسين محمد حسن محمد وحسن محمد حسين محمد آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه قابل صد عزت و احترام ذی قدر علماء کرام حاضرین سامعین مسلمین مخلصین عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں آج کی یہ تقریب سعید چند خوش نصیب ہونہار لائق اور فائق بچوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کی، جن کی حوصلہ افزائی کے لیے طول و عرض سے کافی حضرات تشریف لائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہر آنے والے شخص کی آمد کو ذریعہ نجات بنائے، اور ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے میدان قیامت میں ان کی سرخروئی اور سر بلندی کا ذریعہ بنائے۔ کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں،
مختصر وقت میں کوئی طویل یا عریض قسم کی لمبی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں، اختصار کے ساتھ چند کلمات معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ایسے الفاظ کے ساتھ نواز دے جن کی بدولت میری اور آپ کی آج رات بخشش کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ ساؤنڈ والا معمولی سا ایکو بھی کھول دے، رپیٹ بھی کھول دے، اور ماسٹر بھی 1 نمبر زیادہ کر دے، اس ڈبے کا رخ میری طرف کر دے۔ آپ حضرات پوری دل جمی کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف رکھیں۔ مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے تحت میں اس ہستی کی عظمت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے وجود مقدس کو اللہ نے قرآن مقدس کا مرکز بنایا تھا۔ آپ بات اردو میں سمجھتے ہیں کہ پنجابی میں؟ اللہ اکبر۔ چلو اردو یا پنجابی وہ تو ایک اختیاری بات ہے، کوئی اضطراری مسئلہ نہیں۔ البتہ آپ کی جو بالکل خاموشی ہے نا، یہ خاموشی اس جلسے کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جس طرح میرے دوستوں نے انتظام کیا ہے، پورے ذوق اور شوق کا مظاہرہ کیا ہے، تو کم از کم آپ ان کو اور کچھ نہیں دے سکتے تو اللہ کا نام لے کے سبحان اللہ کی داد تو دے سکتے ہیں۔ یہ جتنی سبحان اللہ لوگوں نے کہا، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، لوگ اس سے 3 حصے اور زیادہ بیٹھے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ گھر سے قسم اٹھا کے آئے کہ ہم نے آج سبحان اللہ کہنی نہیں ہے۔ اگر قسم اٹھا کے آئے تو آپ کا کفارہ میں دوں گا۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کا نام 1 دفعہ بلند کر دیں، سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کسی خطیب کی یا کسی عالم کی یا کسی حافظ اور قاری کی تعریف نہیں ہے، بلکہ جس نے ساری کائنات کو سجایا اور بنایا، یہ تعریف اس کی ہے۔ یہ تعریف اس مالک کی ہے۔ اس لیے بھائی ماسٹر زیادہ کر، باقی آواز حال کے مطابق، جو مین آواز ہے نا مائک والی، وہ آواز اوپر ہونی چاہیے، باقی آوازیں اس کے نیچے رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب عزت اور عصمت اور حرمت اور تقدس اور شان کا اعلان فرمایا تو اللہ نے کہا، لوگو یہ میرا پیغمبر جب زمین پر آیا تو اس وقت میں نے قرآن مقدس کو نازل کرنا شروع کیا۔ میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ جب تک جوان نہیں ہوا، جب تک اس حد تک نہیں پہنچا، اس سے پہلے میں نے تورات کو بھی نازل کر دیا، انجیل کو بھی نازل کر دیا، زبور کو بھی نازل کر دیا، میں نے سینکڑوں صحیفے بھی اتار دیے، لیکن سب سے اونچی کتاب، عظمت والی کتاب، رفعت اور بلندی والی کتاب جس کو میں نے آخر میں اتارا، اس پیغمبر کے وجود پر اتارا جس پیغمبر کے وجود کو میں نے وحی کا مرکز بنانا تھا۔ اور میرے پیغمبر کے دل مقدس پر یہ قرآن پاک نازل ہوتا ہے۔ یا اللہ اپنے پیغمبر کو اتنی عظمت کیوں عطا کی ہے؟ آخری کتاب کا تاج ان کے سر پہ کیوں سجایا ہے؟ ساری کائنات کے انبیاء گزر چکے تھے، ساری کائنات کے اندر کتابیں
گزر چکی تھیں، صحیفے بھی نازل ہو چکے تھے، اخیر زمانے میں آپ نے ایک پیغمبر بھیجا، ایک ہادی بھیجا، ایک شافی بھیجا، ایک ساقی بھیجا، ایک امام بھیجا، ایک معلم بھیجا، ایک محترم بھیجا، ایک مشرف بھیجا، ایک مکرم بھیجا، جس کے اوپر تو نے ساری رحمتیں نازل کر دی ہیں، ساری برکتیں اتار دی ہیں، اور سب سے اونچی کتاب قرآن مقدس کو اتار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اس پیغمبر کے اوپر یہ کتاب اس لیے اتاری ہے چونکہ میں اپنے پیغمبر کو اس زمین پر سب سے بڑا گواہ بنانا چاہتا تھا، اپنی الوہیت کا، اپنی ربوبیت کا، میری ذات کا۔ اگر زمین پہ کوئی شاہد بن کر آیا، عینی گواہ بن کر آیا، تو وہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو گواہ بنانے کے لیے اتنے رتبے دیے ہیں، اتنی عظمتیں دی ہیں، اتنے مقام دیا، اتنا بڑا شان دیا، اتنی بڑی رفعت دی، اتنی بڑی بلندی دی، اتنی بڑی ترقی دی۔ وہ ساری ترقی اور بلندی کا راز یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا گواہ بنانا چاہتا تھا، میرے پیغمبر آپ میری توحید کے گواہ بن جائیں، اور میں رب کی پیدا کردہ تمام مخلوقات تیری صداقت اور تیری رسالت کی گواہ بن جائے۔ تب اللہ فرماتے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا محمد رسول اللہ اساں ہی تانوں بھیجن والے ہاں، اساں ہی تانوں رسول بناون والے ہاں، اساں ہی تانوں نبوت دیون والے ہاں، اساں ہی ساری کائنات واسطے تانوں ہادی بنا کے بھی بھیجا، تانوں کافی بنا کے بھی بھیجا، تانوں شافی بنا کے بھی بھیجا، تانوں ساقی بنا کے بھی بھیجا۔ اللہ کریم فرماتے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، اے جتنے مقام تیرے سامنے موجود ہیں، جتنیاں میں بلندیاں عطا کیتیاں، جتنے میں تینوں کمال عطا کیتے، جتنے میں تینوں بخت عطا کیتے، جتنی تینوں ترقیاں عطا کیتیاں، جتنے تینوں تقدس تے تکمل تے تجمل عطا کیتے، جتنیاں تینوں عظمتاں تے رفتاں عطا کیتیاں، او دی وجہ ہے کہ میرے پیغمبر ایک میرا مقصد ہے جڑا میں پورا کرنا چاہنا۔ میرا مقصد ہے کہ دنیا تے کائنات دے اندر جڑے جڑے لوگ میریاں گواہیاں دے رہے ہیں، او گواہیاں زمین تے دیکھ کے گواہیاں دے رہے ہیں، میرے آسمان نو ویکھ کے گواہیاں دے رہے ہیں، میری زمین نو ویکھ کے گواہیاں دے رہے ہیں۔ اے میرا پیغمبر او زمین تے کھلو کے میرے گواہ بن دے، تے جس نو میں قرآن دا مرکز بنائے، اپنی وحی دا مرکز بنائے، جیویں قرآن نو اتو نازل کیتا ہے، جیویں محمد پاک نو زمین تو اتا اٹھا کے اس منزل تے پہنچا کے میں اپنی توحید دا گواہ بنا چھوڑیا۔ شاہدان کیا مطلب اللہ پاک فرماندے اے میرا پاک پیغمبر میں تینوں نذیر کیوں بنائے، میں تینوں بشیر کیوں بنائے، میں تینوں سراج منیر کیوں بنایا، میں تینوں اسیر کیوں بنایا، جمیل کیوں بنایا، عظیم کیوں بنایا، رحیم کیوں بنایا، میں تینوں عالم کیوں بنایا، میں تینوں اکرم کیوں بنایا، ارحم کیوں بنایا، اجمل کیوں بنایا، اکمل بنایا، انور بنایا،
بنایا، اسعد بنایا، اطہر بنایا، افضل بنایا، اے میرے پاک پیغمبر اے سارے رتبے دیون دا مطلب وے اِنَّا ارسلناک شاہداً، چونکہ میں تینوں اپنا گواہ بناونا ہاں کہ دنیا دے اندر کوئی گواہی دے تے بھاوے نہ دے، میری ذات نو مننے تے بھاوے نہ مننے، اقرار کرے تے بھاوے نہ کرے، میں اللہ اعلان کر دے ہے اگر زمین تے کھلو کے کلا میرا محبوب پیغمبر میرا محبوب پیغمبر، میرا حسین پیغمبر، میرا نذیر پیغمبر، میرا بشیر پیغمبر اگر زمین تے کھلو کے کلی گواہی چاہ دے وے تے میں اعلان کر دے ساں کہ میں اللہ دی توحید واسطے ایک کلا محمد میرا گواہ کافی ہے، او میرے سچے ہون واسطے ایک کلے دی گواہی کافی ہے، میرے خدا ہون واسطے کلے دی گواہی کافی ہے، میرے الہ ہون واسطے کلے دی گواہی کافی ہے، میرے داتا ہون واسطے کلے دی گواہی کافی ہے، میرے غوث اعظم ہون واسطے کلے دی گواہی کافی ہے، میرے ساری کائنات دے آقا تے مولا تے ماما مل جاون واسطے کلے دی گواہی کافی ہے، میں دستگیراں کلا گواہ محمد کافی ہے، میں ساری کائنات دا غفور تے رحیم کلا میرا پیغمبر میرا گواہ کافی ہے۔ اس وقت اللہ فرمایا میرا پیغمبر اے جتنے مقام تے رتبے تینوں مل دے پین انہاں رتبیاں تے مرتبیاں دا دیون دا منشا اے وے قرآن نو تیرے سینے تے نازل کرن دا منشا اے وے کہ میں تینوں اپنا زمین تے گواہ چن لے۔ اللہ انتخاب کیتا، اللہ فرماتا ہے اس تو وڈا سچا تے سچا گواہ کائنات جہور کوئی نہیں، اس تو بڑا امین بھی کوئی نہیں، اس تو بڑا حسین بھی کوئی نہیں، اس تو بڑا دیانتدار بھی کوئی نہیں، اس تو بڑا صادق تے امین بھی کوئی نہیں۔ اللہ چن کے اپنے پیغمبر نو اپنا گواہ بنا چھوڑیا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے اپنا گواہ بناون واسطے میں اپنے کول اتاں بلا کے تے ساری نشانیاں وکھا دیتا تے سارا منظر وکھا دیتا کہ میرا پیغمبر ہر کوئی غیبانہ میریاں گواہیاں دے وے، ہر کوئی علامتاں تے آثار سے نشانیاں نو ویکھ کے گواہیاں دے وے۔ جدو میرے محبوب دا نمبر آیا اللہ فرماتا ہے سرا بے عبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من سارے نبیاں نے گواہیاں میریاں زمین تے دیتیاں، کسے میری گواہی مچھی دے پیٹ دے اندر دیتی تیاں کہ لا الہ الا انت سبحانکا، کسے میریاں گواہیاں دیتیاں آکے عرفات دے میدان دے اندر جبل رحمت دے اتے کھلو کے آنکھیاں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کسے میریاں گواہیاں دیتیاں چھری دے تلے آکے، کسے میریاں گواہیاں دیتیاں چھریاں چلا کے، کسے میریاں گواہیاں دیتیاں آگ دے چیخے دے اندر آکے، کسے میریاں گواہیاں دیتیاں سمندر دیاں موجاں پیاں چل دیاں وچ کشتی پہ چل دیئے، اس کشتی دے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے جڑا میری گواہی دا ذمہ دار بن کے آدھا بیٹھا ہے بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور
او میریاں گوائیاں کوئی سمندر دیاں تہواں دے اندر پیا دیندا ہے، کوئی سمندر دیاں موجاں دے اندر پیا دیندا ہے، کوئی تور پہاڑ تے آندا پیا ہے اتھے آ کے گوائیاں دیندا کل لا الہ الا اس تے علاوہ اور کوئی مشکل کشا نہیں۔ اے میرے موسیٰ نے طور تے گوائیاں دیتیاں، میرے عیسیٰ نے آ کے گوائیاں دیتیاں، میرے یعقوب نے رو رو کے گوائیاں دیتیاں، یوسف علیہ السلام نے خود اندر گر کے میریاں گوائیاں دیتیاں، مگر جڑے ویلے میرے محبوب پیغمبر دا نمبر آیا، جڑے ویلے میرے معصوم پیغمبر دا نمبر آیا، جڑے ویلے میرے معلوم پیغمبر دا نمبر آیا، جڑے ویلے میرے ہادی دا نمبر آیا، میرے شافی دا نمبر آیا، میرے سانگی دا نمبر آیا، میرے کافی دا نمبر آیا، میرے عظیم دا نمبر آیا، میرے کریم دا نمبر آیا، میرے بشیر دا نمبر آیا، میرے نذیر دا نمبر آیا، میرے سراج منیر دا نمبر آیا، میرے صاحب تاج دا نمبر آیا، صاحب مزاج دا نمبر آیا، صاحب قرآن دا نمبر آیا، صاحب بیان دا نمبر آیا، صاحب اعلان و عنوان دا نمبر آیا، صاحب عظمت رفت بلندی ترقی تجلی تسلی دا نمبر آیا، صاحب رفت عظمت دا نمبر آیا، صاحب کمال و جمال دا نمبر آیا، صاحب بخت و اقبال دا نمبر آیا، صاحب حسبت و نسبت دا نمبر آیا، صاحب رفاقت صداقت دا نمبر آیا، صاحب امانت دیانت ولایت عنایت ہدایت حجت لجت سنت دا نمبر آیا، صاحب نظمت عظمت عظمت دا نمبر آیا، صاحب جلالت جمالت عدالت وقالت عیادت عبادت سیادت قیادت تلاوت دا نمبر آیا۔ اللہ فرماتا ہے میں طور تے نہیں بلایا جڑے ویلے نمبر آیا، میں جبل رحمت نہیں بلایا، میں سمندرہ وچ نہیں بلایا، میں درختہ تے نہیں بلایا، میں پہاڑا تے نہیں بلایا، اسرا میں عبدی میں ڈائریکٹ اپنے پیغمبر نو ساری کائنات تو اتنا بلا لیا، سارا جہان بھی تھلے رہ گیا، سارے مکان بھی تھلے رہ گئے، سارے زمان بھی تھلے رہ گئے، سارے انسان بھی تھلے رہ گئے، نوری بھی تھلے، ناری بھی تھلے، خاکی بھی تھلے، پیر بھی تھلے، صدر بھی تھلے، وزیر بھی تھلے، امیر بھی تھلے، ہر کوئی تھلے تھلے، ہکو محمد چلے بلے بلے، ہکو محمد چلے بلے بلے، ساری دنیا تو اچھا چلے گیا، جتھے اج توڑی آدھا بھی نہیں پہنچا، جتھے نوح علیہ السلام بھی نہیں پہنچا، اور جتھے ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں پہنچا، اسماعیل ذبیح اللہ بھی نہیں پہنچا، یوسف صدیق اللہ بھی نہیں پہنچا، نوح نجی اللہ بھی نہیں پہنچا، آدم صفی اللہ بھی نہیں پہنچا، موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں پہنچا، عیسیٰ روح اللہ بھی نہیں پہنچا، اتھے اگر پہنچا تا یتیم پیغمبر پہنچا، آمنہ دا لال پیغمبر پہنچا۔ اللہ اتنی دور لے گیا ہے، اتنی دور لے وجن دا مطلب کیوی، اللہ فرماتا ہے آؤ میں تو انہوں دساں آسرا بی عبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تلے دے نظارے بھی نال کرائیں، حرم دا نظارہ بھی نال کرایا، بیت المقدس دا نظارہ بھی نال کرایا، انبیاء الملاقاتہ دا نظارہ بھی نال کرایا، امام بنا کے تے ترہ شام دا بتا کے بھی دکھا دیتا، واللہ فرماتا ہے معراج دے موقع تے لے گیا، جڑے ویلے اتنا ترقی دا موقع آ گیا، زمین تھلے رہ گئی ہے، آسمان تھلے رہ گئی ہے، ہکو سیدھا جوان اتے آندہ جا رہے ہیں، سمہ رفے تو اتنا جا رہے ہیں، اتنا اٹھے گیا، اتنا بلندی تے گیا کہ جڑا نال لے کے گیا اوہی تھلے رہ گیا، جب پرام تجلہ بسوزد پرام ایک قدم کے رکھا تا سڑ کے جل کے راکھ ہوئے ساں،
اگاں ونجن دی میری طاقت کوئی نہیں جبریل آتا ہے جڑے ویلے آمنہ دا لال اتے گئے ہیں او دے قدم پہ لگ دے تے میں جبریل دی انتہا دا سر پہ لگ دا اٹھے آمنہ دا لال اتے چلے گیا تے میں تھلے رہ گیا جڑے ویلے اللہ اتے لے گیا محمد کلا ہو گیا اللہ پاک فرماندن گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں میں تینوں اپنا گواہ بناون واسطے اتنی دور تو بلایا ہے اللہ فرماندا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا اے میرا پیغمبر جنت اکھاں نال ویکھ لے جنت اکھاں نال ویکھ لے اپنا گھر تے منزل اکھاں نال ویکھ لے اپنے صحابہ دا گھر اکھاں نال ویکھ لے اے میرا پیغمبر میری قدرت عالم تے مشاہدے اکھاں نال کر لے میری دنیا نو ویکھ لے میرے جہاناں نو بھی دیکھ لے میرے آسماناں نو بھی دیکھ لے سدرۃ المنتہا نو بھی دیکھ لے انبیاء دے گھر جتھے بنن او بھی دیکھ لے تیرے یاراں دے گھر جتھے بنن او بھی دیکھ لے میرا پیغمبر لنریہ من آیاتنا اساں تینوں اکھاں نال ساریاں چیزاں وکھا کے تے اپنا تینوں گواہ بناونا چاہتے ہیں ہر کوئی بننے بن دیکھے اگر سارے کمال قدرت اللہ دے ویکھ کے کسے دسندا او دا نام محمد آقا صلی اللہ نبی علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی آوے تکے نا گھنیند ہے کہ اکھیند ہے آقا سارے رل کے آقا بھائی ساڑھا تا ایمان ہے ساڑھا یقین ہے کہ جتنیاں نفلی عبادتاں تو ساسا کر دے پایا انہاں تمام نفلی عبادتاں تو افضل ترین تے بہترین تے زرین عبادت یہی اللہ دے ہاں ساڑھی عبادت لکھی ویندی او ہے میرے پیغمبر تے درود و سلام پڑھنا والآقو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک باز بندے محمد مصطفیٰ نو اللہ پاک نے اتا سارا منظر وکھا کے والگواہ بنا کے زمین تے بھیج دیتا آج ہماری اس محفل کے روح رواں اور ہمارے اکابرین کی عظیم نشانی میری مراد مفسر قرآن خطیب زمان حضرت مولانا نصیر الدین ضیاء صاحب ہماری محفل میں موجود ہے ہماری دلی خواہش تھی کہ یہ دعا کروائیں گے لیکن ان کی صحت نے اجازت نہ دی وہ باوجود اپنی کمزوری اور علالت کے اتنی دیر آپ کی محفل میں بیٹھے رہے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے اور عموماً اس پنڈ سلطانی کی سرزمین پر ان کے ایک گرویدہ ساتھی اور ہمیشہ خوشی غمی میں ان کے ساتھ چلنے والے میری مراد محمد ساجد انقلابی جو ایک مجذوب انسان ہے اور اللہ کی توحید کی محبت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر وقت ڈوبا ہوا رہتا ہے آسان فرمائے اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے فلسطین کے مسلمان جو مظلوم ہیں ہر لحاظ سے مظلوم ہیں اللہ ان کی بھی مدد اور نصرت فرمائے اللہ ان کی غیبی نصرت فرمائے اللہ ان کی فتح کے آثار پیدا فرما دے فتح کے اسباب پیدا فرما دے ہر لحاظ سے اللہ ان کو غالب کرے اور جو دشمن ہیں ظالم ہیں اللہ ان کو ہلاک اور برباد فرمائے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے ہمارے محترم جناب عزت ماسٹر عبدالخالق صاحب نے آج بہت بڑی خوبصورت کاوش اور کوشش کا مظاہرہ کیا ہے
اپنے بیٹے کے حفظ قرآن کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا ہے، اللہ ان کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے اور اللہ ان کی یہ کاوش اور سعی جمیل کو قبول فرمائے، اور جتنے حفاظ کرام جنہوں نے قرآن مقدس حفظ کیا ہے اللہ ان کو اپنے والدین کے لیے عزت اور عظمت کا ذریعہ بنائے، دنیا اور آخرت کی عزتوں سے اللہ ان کو نواز دے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ میرے اور آپ کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔